السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کی احادیث میں سے کوئی چیز آپ نے گھر جا کے سوچی ہو، غور کیا ہو، یا کوئی مزید چیز آپ کے ذہن میں آئی ہو؟ جو چیز کل جا کر میں غور کرتی رہی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسی کو خوش کرنے کے لیے وقت نہیں پاتے، یعنی ہمارے اعمال کیا کہتے ہیں، اور پھر ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور کم از کم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسرے کو ناپسند ہوں، کہ یہ مجھے نہیں کرنا۔ خاص طور پر جس سے بھی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو بھی ہمارا دوست ہوتا ہے، تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وہ ناراض ہو۔ لیکن کتنی دفعہ دن میں خیال آتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا محبوب، ہمارا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کام کون سے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن کے اوپر باقاعدہ نص ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنا اس کی مخلوق پر، خود اس کی عبادت کرتے ہوئے احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ ہم اپنی عبادات کو ناپیں، کیا وہ واقعی احسان کے درجے میں ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے ہو گیا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور کیا پسند ہے اللہ کو؟ پاکیزہ رہنا۔ ہم اپنی صفائی ستھرائی کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ اور کیا پسند ہے اللہ کو؟ قرآن کی روشنی میں یحب المتوکلین کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمارا رویہ دن بھر کیا ہوتا ہے؟ کتنے یہ مواقع جو ہم سے صبر کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم ان میں صبر کرتے ہیں؟ اور توابین، اپنی غلطیوں پر، خطاؤں پر کتنی بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ اور متقین، فإن اللہ یحب المتقین۔ میں اس وقت ڈائریکٹ نص چاہتی ہوں، یعنی ویسے تو ہر اچھا کام اللہ کو پسند ہے، لیکن خاص طور پر وہ کام جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کو ایسا کرنے والوں سے محبت ہے، جیسے فإن اللہ یحب المتقین، مقسطین، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں، اور کیا ہم ان کاموں کے لیے کوشاں بھی ہیں؟ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کرے۔ عربی کا ایک شعر ہے، تعص الالہ وانت تظہر حبہ۔ تعص یعنی تم نافرمانی کرتے ہو، تعص الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا محال فی القیاس بدیع۔ ھذا محال کا کیا معنی؟ یہ محال ہے، امپاسبل ہے، فی القیاس، قیاس میں۔ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بدیع، بالکل انوکھی بات ہے کہ تم محبت کا دعویٰ بھی کرو اور ساتھ نافرمانیاں بھی کرو۔ لو کان حبک خالصا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت خالص ہوتی، سچی ہوتی، تو یقیناً تم اس کی اطاعت بھی کرتے۔ لأن المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی فرما برداری کے کام کرتا ہے۔ تو وہ کام، وہ کوالٹیز جو اللہ کو محبوب ہیں، ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی کچھ اور آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں، مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو خاص طور پر قرآن میں واضح طور پر آیا کہ یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں؟ مثلا واللہ لا يحب الظالمین، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور
واللہ لا يحب الفساد لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. مسرفین بھی اللہ کو پسند نہیں، ظالمین بھی. احادیث کی روشنی میں بتائیے کہ کون سے کام اللہ کو پسند ہیں اور کون سے پسند نہیں ہیں. یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے فلاں بندے کو کھلاتا اور پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس میں تسلسل ہو، جو ہمیشہ کیا جائے، جس میں دوام ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ریگولر بیسس پہ کیا جائے. یہ نہیں کبھی جوش آیا تو بہت کر لیا اور کبھی بالکل ہی بھلا دیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الصلاۃ لوقتها، نماز کا وقت پر پڑھنا یا افضل وقت میں پڑھنا. پھر اسی طرح بر الوالدین، جہاد فی سبیلہ، سلام میں پہل کرنا، سلام کو خوب عام کرنا. یعنی فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی. اور پھر وہ بندہ مسلسل اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے نوافل کے ذریعے. یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ رک نہیں جاتا بلکہ نوافل کے ذریعے بھی مزید اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. وہ کون سی حالت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی. لیکن سجدہ ہی بھاری ہے، نماز ہی مشکل ہے. کتنے شوق سے اس کی طرف جاتے ہیں. اگلی حدیث، ہم نے محبت کے درجے پڑھے کہ سب سے بڑھ کر محبت ہمیں اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اس کے بعد ان لوگوں سے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور پھر اسی طرح ان کاموں کی محبت، اس راستے کی محبت جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں. تو حدیث نمبر 123 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن انسانوں سے محبت اور دوستی رکھنی چاہیے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. رواہ الترمذی کتاب الزہد. پڑھیے. ان ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرجل ایک شخص، آدمی، علی اوپر، دین کے ہے، خلیل ہی اپنے دوست کے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر پس چاہیے کہ دیکھے، احدکم تم میں سے ایک، من یخالل کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ رشتہ داری کر رہا ہے، کس کے ساتھ تعلق باندھ رہا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی اور اس کے علاوہ شادی اور دیگر تعلقات کی بنیاد بھی، کیونکہ انسان کا ماحول اس پر اثر کرتا ہے. عام دوستی میں تو دیکھنا ہی چاہیے، لیکن وہ تعلق جو مستقل بنیادوں پر استوار ہونے جا رہا ہے، اس میں تو لازمی شرط یہ رکھی گئی، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ دین کی حفاظت ہوگی، آئندہ نسل، بچے، ان سب کے دین کی ضمانت بھی اسی پر ہے کہ ان کو گھر کا ماحول کیسے ملتا ہے، کیونکہ ایک بچہ سب سے پہلے جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اسی سے متاثر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی یا
مجوسی بنا دیتے ہیں. باقی تمام چیزیں تو چلی جاتی ہیں لیکن دین باقی رہ جاتا ہے. مثلا دولت آنے جانے والی چیز ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، حسب نسب انسان کو فائدہ نہیں دیتا اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو، خواہ کوئی کتنے بھی بڑے خاندان سے ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کیونکہ ماں باپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، آباء و اجداد کسی کے کام نہیں آ سکتے اگر انسان خود اچھا نہیں، خود نیک نہیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بھی کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ انسان کے اندر اخلاق نہیں، تقوی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کسی بھی قسم کا تعلق کسی سے پیدا کرتے ہوئے، کسی سے بھی دوستی کرتے ہوئے، یہ بات لازماً سامنے رہنی چاہیے کہ اس کا دین، ایمان، اخلاق کیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوست کو لازماً متاثر کرے گا. انسان اپنے دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، انکانشیسلی بہت سی چیزوں میں نکالی کرنے لگتا ہے. ہر انسان کو کسی بھی راستے پر چلنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور عموماً دوست ہی دوستوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکی کے کاموں میں آپ کو تعاون ملے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گینگسٹر سے بڑھ کر اتحاد کسی میں نہیں ہوتا. کیوں؟ میں کبھی سوچتی ہوں کہ دین والوں میں بھی اگر صرف اتنا اتحاد آ جائے جتنا گینگسٹرز میں ہوتا ہے تو دنیا کا حال بدل جائے. لوگ اگر غلط کاموں میں آپس میں اتنا پکا تعاون کر سکتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، تو اللہ کی محبت کے دعوے اور دین سے محبت کے دعوے کہاں جاتے ہیں؟ اس میں ایک دوسرے سے تعاون کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیا جاتا؟ ایک دوسرے سے دوستی کیوں نہیں کی جاتی؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی مفاد، کہیں چوری کرنی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنا ہے، کوئی اور غلط کام کرنا ہے، تو وقتی مفاد کے لیے لوگ آپس میں یک جان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے دین کے کام کے لیے کتنے لوگ یک جان ہوتے ہوں کہ واقعی وہ ایک دوسرے کے لیے حقیقی معنوں میں سپورٹ فراہم کریں اور ہر قیمت پر کریں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی ضروریات اور اپنے کاموں کو پیچھے ڈال کر اس کام کو ترجیح دیں. مختلف کلبز کو آپ دیکھ لیں، ٹیمز کو دیکھ لیں جو لوگ مل کے کھیلتے ہیں، تو ٹیم کے اندر کتنی ہم آہنگی ہوتی، کیسی دوستی ہوتی، کیسے چلتے ہیں، کھیلنے سے پہلے کیسے ہوتے ہیں، ہار بھی جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ دی جاتی. تو اگر دنیاوی مقاصد کی خاطر آپس میں دوستی اور مضبوط تعلق رکھے جا سکتے ہیں جو بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، تو کیا دین اس بات کا تقاضا نہیں کرتا؟ لیکن ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا نام بھی نہیں آتا ہوتا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں سے آیا اور کہاں جاتا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے. یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے پھر؟ کہ مقصد نے اکٹھا نہیں کیا، بس ضرورت اور ایک عادت کے تحت اکٹھے ہو گئے. کیونکہ کسی بھی مشن یا کسی بھی مقصد کا جو شوق اور محبت ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک سبب بنتی ہے لوگوں کو آپس میں قریب آنے کا. جیسے ایک نیوکلیس ہوتا ہے نا، اس کے گرد ہر چیز پر ریوالو کرتی ہے. تو جس شخص کی زندگی میں ایک کاز ہے اور پھر اس جیسا کسی اور کا بھی ہے، تو مشترکہ گول جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو مشترک رکھتا ہے، اکٹھا رکھتا ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو، ہم سیلف سینٹرڈ ہوں، اپنی ذات ہمارے سامنے ہو مقصد سے زیادہ، تو پھر ہمیں ہر وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمیں سوٹ کرتی ہو، اور ہر وہ بات ہمیں چبھتی ہے جو ہماری ذات کے خلاف ہو یا ہماری مرضی کے خلاف جا رہی ہو یا ہمارے مفاد کے خلاف جا رہی ہو. انسان اختلافات کب بھولتا ہے؟ واقعی سچی دوستی کب ہوتی؟ جب کوئی مقصد عزیز ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی ذات عزیز ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر ان لوگوں سے محبت نہ ہو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تبھی وہ رحماء بینہم ہو سکتے ہیں. بعض اوقات خوف کسی چیز کا لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، بعض اوقات محبت کسی چیز کی اکٹھا کر دیتی ہے. لیکن
ابھی جو گینگسٹرز کی باتیں، کسی کا راز نہیں کھولیں گے، کسی کے خلاف نہیں جائیں گے، ہر طرح ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ کہہ رہی کہ انہیں کسی نے بتایا کہ اگر کوئی ایک دفعہ کسی گینگ کو جوائن کر لے تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اگر وہ اس کو چھوڑے گا تو وہ مار دیا جائے گا. ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے نا. اصل میں وہ اندر کی جب شدت آ جاتی ہے نا تو باہر کے راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں مگر بن جاتے ہیں. اصل میں وہاں وقتی فائدے بھی نظر آتے ہیں نا. یہاں سب کچھ ادھار پہ ہے، کیونکہ جب منزل سامنے ہوتی ہے نا تو ادھر ادھر دھیان نہیں پھر جاتا. جب وہ سامنے نہیں ہوتی تو پھر انسان اور راستے دیکھتا ہے. تو جب تک اللہ کی ذات سامنے ہوگی نا تو انسان اختلافات بھی، ناراضگیاں بھی، سب چیزیں بھولے رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈزنٹ میٹر، اصل چیز وہ ہے تو سب کچھ ہے. اس حدیث میں تو بنیادی طور پر سوچ کو ابھارا گیا ہے کہ جس سے بھی دوستی کر رہے ہو ذرا رک کے کرو، سوچ کے کرو کون ہے وہ، اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، وہ دین کے لیے کتنا کمیٹڈ ہے. اگر انسان کسی ایسے شخص کی صحبت میں ہو کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کے اندر وہ محبت ٹرانسفر نہ ہو. اسی طرح اگر کسی ایسے شخص کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جسے مال کی محبت ہے، وہ ہر وقت مال کی باتیں کرتا ہے، تو اس کی باتیں سن سن کر اور اس کے شوق اور دلچسپیوں سے متاثر ہو کر انکانشیسلی آپ پر وہ رنگ چڑھ جائے گا. کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے. اگلی حدیث عن المقدام ابن معدی کربہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، رواہ ابی داؤد کتاب الادب. پڑھیے. ان المقدام ابن معدی کرب، مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے. ان النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. قال، آپ نے فرمایا، اذا جب، احبہ محبت کرے، الرجل کوئی شخص، اخاہ اپنے بھائی سے، فلیخبرہ پس چاہیے کہ باخبر کرے اس کو، بتا دے اس کو، انہ کہ بے شک وہ، یحبہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. رواہ ابی داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کتاب الادب میں. سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے تو دوسرے کو پتا ہونا چاہیے تاکہ دوسرا شخص اس کے ان جذبات کی قدردانی کرے. اس حدیث کو ایک اور حدیث بھی واضح کرتی ہے، اور وہ حدیث ہے عبداللہ بن سرجس سے. عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو ذر سے محبت کرتا ہوں. یعنی وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے کہ مجھے حضرت ابو ذر سے محبت ہے. آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کو بتا دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا، تو بتا دو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا، انی احبک فی اللہ، میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. قالا، وہ کہنے لگے، احبک الذی احببتنی لہ فیہ، احبک الذی محبت کرے تجھ سے وہ ذات، یعنی انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تجھ سے وہ ذات محبت کرے، احببتنی تو نے محبت کی مجھ سے، لہو اس کی خاطر، فیہ اس میں، یعنی جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ ذات اس کا بدلہ تمہیں دے اور وہ تم سے محبت کرے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بتا کر پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اب کام کر آیا ہوں، بتا آیا ہوں، اور جو بھی انہوں نے آگے سے جواب دیا ہوگا لازمی وہ بھی بتایا ہوگا. تو پھر آپ نے ان کو اجر کی بشارت دی اور فرمایا، اما ان ذالک لمن ذکرہ اجر، کہ جو بھی اس کا ذکر کرے اس کے لیے اجر ہے.
یعنی جو دعا دے اور جو دوسرے کے لیے جواب میں اچھی بات کہے، یعنی تم نے جو کیا وہ بھی اچھا ہے اور جو تمہیں جواب میں کہا گیا وہ بھی اچھا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے نہیں کہا کہ تم جا کر بتاؤ، بلکہ ایک اور موقع پر آپ نے خود ایک صحابی سے کہا تھا۔ کون تھے وہ صحابی اور ان سے یہ کہہ کر آپ نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل، یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور اس میں بلکہ یہ الفاظ آتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ نے ایک دعا سکھائی کہ تم ہر نماز کے بعد کبھی بھی یہ کہنا نہ بھولنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بڑے ہیں۔ معاذ بن جبل ینگ صحابہ میں سے ہیں، آپ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کو ایک اچھی بات سکھاتے ہیں۔ یہ تعلیم دینے کا ایک انداز تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معلم کو اپنے شاگرد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی کوئی بونڈنگ ہی نہیں، اور آپ صرف ایک ہوائی قسم کا خالی کھلی لیکچر دے رہے ہیں، روح سے خالی، جذبات سے خالی، تو وہ بات سننے والے کے دل میں پوری طرح نہیں اترے گی، اور جب دل میں نہیں اتری تو عمل کہاں سے بدلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی زیادہ تر خدمت ینگ صحابہ نے کی ہے، جو آپ کے دور میں یا بچے تھے یا ٹین ایجرز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتہائی شفقت کا معاملہ کیا، اور ان کو جو کچھ سکھایا وہ آگے انہوں نے پھر آپ کے بعد آئندہ نسلوں کو ٹرانسفر کیا، اور اس طرح یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں ایک ایموشنل بونڈنگ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کسی معلم کے یا استاد کے یا مربی کے یا کسی بڑے کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عام طور پر اس کو کسی انسان کی ویکنس سمجھا جاتا ہے نا، کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں کیوں کہوں؟ اس کو ایک انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے، نہیں اس طرح پھر ہمارا ڈر نکل جائے گا دل سے، ہمارا روب مارا جائے گا، اسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا، اور پھر یہ تو ہماری بات نہیں سنیں گے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، کیا سوچ کر؟ یا پھر یہ ڈریں گے نہیں ہم سے، پھر یہ ہماری بات نہیں سنیں گے، لہذا وہ ہر وقت ان کے لیے ایک خوفناک چیز بنے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے کہ شاید اس طرح ایموشنلی بلیک میل کر کے، خوف، غضب، غصہ، روب دکھا کے تو بچوں سے زیادہ بات منوائی جا سکتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ اور ہے۔ وہاں حضرت حسن اور حسین سے تو جو محبت کا معاملہ حضرت اسامہ سے جو ہے، دیگر صحابہ کرام جو خون کے رشتے میں آپ کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایک دین اور ایمان کے رشتے میں ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے وہ محبت کا معاملہ ہے، اور آپ اپنے عمل سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا تعلق اگر اللہ کے لیے ہو، نفس کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اس سے دین ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اصلاح کرنے میں یہ طریقہ کار بہت مفید اور کارآمد ہے کہ جب آپ کسی کو یہ بتا کر اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اسے کچھ بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے نا، اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان، یعنی کہ وہ تعلق میں وہ جو ایک ان ایوننس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت پیدا ہو تو اللہ کی بات ماننا آسان ہے، نبی کی محبت پیدا ہو تو نبی کی سنت پر عمل کرنا آسان ہے، اور اگر قرآن کی محبت پیدا ہو جائے تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا، سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا، لیکن اتنا بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جب اس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نیکی کے کسی بھی کام سے محبت ہوتی تو وہ کام خواہ کتنا بھی مشکل ہو
آسان ہونے لگتا ہے. اسی طرح جب انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان ان کو دینے والا بن جاتا ہے، ان کا خیر خواہ بن جاتا ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے تھکنا پھر آسان ہو جاتا ہے. تو محبت زندگی کو آسان کر دیتی ہے، خوشگوار کر دیتی ہے. اصل میں تعریفیں تو نہیں کرنی چاہیے زیادہ بچوں کی. ہم بچوں کو جھوٹی تعریفیں کر کے اگر ان کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا کر دیتے ہیں تو وہ تو نقصان دہ ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہم ان سے کہیں اور اس کو وتیرہ بنا لیں حتیٰ کہ ان لفظوں کی روح ہی ختم ہو جائے. کیونکہ کوئی بھی چیز جب ہیبٹ بن جاتی ہے اور بار بار کہی یا کی جاتی ہے تو اس کا بھی اثر نہیں رہتا، ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو احادیث مل جائیں گی دونوں طرح کی. اصل میں زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ جو ہے، طریقہ جو ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کس چیز پر کتنا اور کیسے عمل کیا جائے. اگلی حدیث عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تواد اثنان فی اللہ جل وعز او فی الاسلام فیفرق بینہما اول ذنب یحدثہ احدہما. رواہ البخاری فی الادب المفرد. پڑھی. ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، ما نہیں، تواد باہم محبت کی، ود سے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ودود بھی ہے اور اسی سے لفظ مودود ہے. یہ جو مودودی لفظ ہے نا، اس کا بھی روٹ یہی ہے. ما تواد نہیں باہم محبت کی، اسنانی دو لوگوں نے، فی اللہ اللہ کی خاطر، جل و عز، عام طور پر عز و جل لکھا جاتا ہے، فی الاسلام اسلام میں، یعنی اللہ کی خاطر یا اسلام کی خاطر، دین کی خاطر. فیفرق پھر وہ جدائی ڈال دیتا ہے، یعنی دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، تفریق ہو جاتی ہے. بینہما ان دونوں کے درمیان، کس وجہ سے؟ اول ذنب پہلے گناہ کی وجہ سے، یحدثہ پہلی دفعہ کرتا ہے اس کو، احدہما ان میں سے ایک. مراد اس سے کیا ہے کہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان میں سے جب کوئی ایک غلط کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ ان دو کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص اللہ کے لیے یا اسلام کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی کا گناہ ان کے درمیان علیحدگی کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اللہ کے لیے ہوئی تھی نا. جب ایک نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا راستہ چھوڑا، اللہ کی ذات بیچ میں سے نکل گئی تو دوستی بھی ختم ہو گئی، دوستی بھی چلی جاتی. تو وہ ریوارڈ جو ملنا ہے آخرت میں اتنا بڑا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ایسے لوگ، وہ کیسے مل سکتا ہے جب ایک نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا. اللہ کی خاطر محبت باقی بھی اس وقت تک رہتی ہے جب اللہ کی ذات بیچ میں رہتی ہے، جب بندے یا وہ دونوں اللہ کی خاطر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، دین کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، محنت کرنے والے ہوتے ہیں. جب ان میں سے ایک وہ نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی دشمنی میں بدل جاتی، یہ دوستی باقی نہیں رہتی. سمجھ آیا کانسیپٹ؟ یہ بہت سادہ ہے، سیدھا، سمپل. مثلاً آپ دو لوگوں کو دیکھیے جو کسی کاروبار میں اکٹھے ہوئے، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی اس کاروبار کی. جب ایک نے کچھ کو وائلیٹ کیا، نتیجہ کیا ہو؟ کاروبار باقی رہے گا؟ دونوں کا شراکت رہے گی؟ نہیں، ختم ہو جائے گی. کیوں؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو میٹ نہیں کیا. تو اللہ کی خاطر محبت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ اصول اور ضابطے اور قاعدے ہوتے ہیں. اور وہ سب سے بڑا قاعدہ کیا ہے
کہ دونوں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں. اگر ان میں سے کسی ایک نے اللہ کا راستہ چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، تو دوستی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ ہی جدائی ڈال دے گا. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک دھاگا تسبیح کے دانوں کو آپس میں پروئے ہوئے ہوتا ہے، اور اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ بھی بکھر جاتے ہیں. تو وہ دھاگا ایک مشترک چیز ہے نا جو دونوں کے درمیان سے گزر رہا ہے. تو اللہ کی خاطر محبت کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے جو دونوں کے اندر سے گزر رہی ہے. وہ ایک تھریڈ ہے جس نے دونوں کو باندھا ہوا ہے. اب وہ اللہ کی محبت نہیں رہی، اللہ کی نافرمانی ہوئی کسی ایک سے، تو گویا اس نے اس تھریڈ کو توڑ دیا، تو وہ دونوں بھی الگ الگ ہو گئے. اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت مرتے دم تک قائم رہے اور پھر آخرت میں بھی اس کا وہ فائدہ ملے جو اللہ نے بتایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر خود بھی صحیح راستے پر اور دوست کو بھی رکھیں، پکڑ کے رکھیں. کیونکہ اگر وہ پھسلا تو آپ بھی ساتھ پھسلو گے. جیسے اگر گاڑی کا ایک ڈبہ بھی پٹڑی سے اترے تو باقی گاڑی نہیں چل سکتی. اگر کار کا ایک پہیہ نکل جائے تو تین پہیے جو ہیں وہ کام نہیں کریں گے، وہ سفر جاری نہیں رہ سکے گا. میزان خراب ہو جائے گا نا، کیونکہ اب وہ ایک لیول پر نہیں رہے. ایک فرما برداری کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، وہ اوپر نیچے ہو گئے، گڑبڑ ہو گیا معاملہ. اللہ کی محبت نے ملایا تھا، دین کی محبت نے. کیونکہ یہاں آپ دیکھیے اللہ کے علاوہ اسلام کی بات بھی اس میں کی گئی ہے. وہ کسی کاز میں اکٹھے ہوئے تھے، جب وہی نہیں رہا یا اس کی خلاف ورزی کر دی تو محبت بھی نہ رہی. یعنی جب انسان یہ دعویٰ کرے، پچھلی حدیث میں نا کہ انسان دوسرے کو بتائے کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے. اب یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں. یہ کہنا آسان ہے، اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہے. یہ کیسے مینٹین رہے گی؟ جس دنیا کے ہر تعلق کو مینٹین کرنا پڑتا نا، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اعضاء کی باہمی کوآرڈینیشن کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی نا. ورنہ کیا ہوگا اگر جسم بھی باہم نہیں صحیح طور پہ کوآرڈینیٹ. تو اسی طرح انسانی تعلقات کو بھی باقاعدہ لک آفٹر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو بھی نہ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ان کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی. اگر وہ کوئی میل ملاقات نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، واسطہ نہیں، تو ختم ہو جائے گا معاملہ. بس وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک رشتے میں بندھے ہوئے، مگر وہ جو چاشنی ہوتی ہے ایک محبت کی، وہ نہیں باقی ہوتی پھر. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں بھی یہی ہے کہ اگر وہ روح نکل گئی تو تعلق بھی نکل گیا. اس تعلق کو بھی مینٹین رکھنا پڑے گا. اس میں آپ دیکھیں جیسے کسی مشین کو چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ لوبریکیشن کرنی پڑتی ہے نا، تیل دینا پڑتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، ایک نے کی یا دونوں نے کی، تو وہ دوستی نہیں رہے گی. ان دا لانگ ٹرم وہ چل نہیں سکتی. تو بات یہ ہے کہ اچھے تعلق کے لیے، کیونکہ اس کا ریوارڈ بہت بڑا نا، تو اچھے تعلق کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس تعلق کو لک آفٹر کیا جائے. جیسے ایک مشین کو تیل چاہیے یا ایک پودے کو پانی چاہیے، ان انسانی جسم کو جیسے ایک غذا چاہیے ہوتی، ہر چیز کو ایک غذا چاہیے ہوتی. تو اللہ کی خاطر تعلق کو اللہ کی اطاعت کی غذا چاہیے. نافرمانی اس میں زہر کی طرح ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی ہے. فرمایا کہ مانگو. اور کس طرح؟ قل، کہو، اللہم، اے اللہ، انی اسألک فعل الخیرات، بے شک میں تجھ سے نیک کاموں کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کا، وحب المساکین، اور مساکین کی محبت کا، وان تغفر لی وترحمنی، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اور جب آپ کا ارادہ ہو کسی قوم کی آزمائش کا، فَتَوَفَّنِي، تو مجھے فوت کر لینا، غیر مفتون، بغیر آزمائے، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ، اور اس کام کی محبت کا، يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، جو قریب کر دے مجھے تیری محبت کے.
خواہ وہ کسی فقیر مسکین کو کھانا کھلانا ہو، یا نماز کی ادائیگی ہو، یا کسی کو کچھ سکھانا ہو، کوئی بھی اچھا کام. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا، اللہ کے دیدار کی دعا، کہ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ لذت النظر الی وجہک، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا، والشوق الی لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی ایک دعا ایسی ملتی ہے جس میں آپ نے اللہ کی محبت مانگی ہے. اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے نفع دے تیرے پاس، یعنی جس سے محبت کر کے مجھے تجھ سے فائدہ پہنچے. اللہم ما رزقتنی مما احب، اے اللہ جو بھی تو نے مجھے عطا کی اس چیز کی محبت جسے میں محبوب رکھتا ہوں، یعنی جو بھی تو نے محبت میرے دل میں ڈالی ہے، فاجعلہ قوتا، بنا دے اس محبت کو کیا؟ قوت. کس چیز کی قوت؟ فیما تحب، ان کاموں کی جو تجھے پسند ہے. یعنی چاہے میں کسی کام سے محبت کروں، چاہے میں کسی انسان سے محبت کروں، ان ساری محبتوں کو انرجی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اپنی محبت پانے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے. تو گویا اصل محبت تو پھر کس کی ہے؟ اللہ ہی کی. اور باقی محبتیں کس لیے ہیں؟ یعنی باقی محبتیں منزل نہیں ہیں، مقصود نہیں ہیں، وہ ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں. کہاں تک پہنچنے کا؟ اللہ ہی تک پہنچنے کا. کیا سمجھ میں آیا؟ محبت کے قابل تو بس ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور باقی محبتیں خواہ انسانوں کی ہیں یا چیزوں کی ہیں یا کاموں کی ہیں، وہ ذریعہ بنے اس تک پہنچنے کا، وہ سبب ہے. اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوتا فیما تحب وما زویت عنی، اور جو تو نے دور کر دیا مجھ سے، مما احب، اس سے جو میں محبت کرتا ہوں. یعنی میری محبوب چیزوں میں سے کوئی چیز جو تو دور لے جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس جگہ سے چلا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، انسان اس کو مس کرتا ہے. تو یہ لگتا ہے نا جیسے کچھ خالی ہو گیا ہے. اچھا اب میں کیا کروں؟ یا کوئی کام، مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ کا وہ سارا سلسلہ چھوٹ گیا. اب وہ ایک خلا ہوتا ہے نا اندر شدید قسم کا. کوئی بھی چیز جو آپ بہت شوق سے کر رہے ہیں، کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ اچانک آپ کو چھوڑنا پڑا وہ کام، یہ چھٹ گیا آپ سے، یہ دور ہو گیا. اب ایسے میں پھر کیا کریں؟ کلیپس ہو جائے؟ نہیں. وما زویت عنی، اور جو تو نے مجھ سے لے لیا، دور کر دیا، مما احب، اس میں سے جس سے میں محبت کرتا تھا، یعنی میری محبوب چیز جو تو نے مجھ سے لے لی، فاجعلہ، تو بنا دے اس کو فراغن فیما تحب، فراغ اس چیز کے لیے جس سے تو محبت کرتا ہے. یعنی مجھے آلٹرنیٹ دے دے، مجھے آلٹرنیٹ دے دے. اگر تو نے مجھ سے کوئی میری محبوب چیز لی ہے تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے دے؟ اپنی محبت کے لیے کوئی اور چیز دے دے کہ جس کے ذریعے میں تجھ سے اور قریب ہو جاؤں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں بعض چیزوں کا آپ کو بہت شوق ہوگا، مثلا کسی ہائر ڈگری کا، کسی خاص کام کا. اب وہ کیا ہوا؟ نہیں کر سکے آپ. اب وہ ساری زندگی انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ اپنے اندر ایک کمی پاتا ہے کہ میرا تو یہ ڈریم تھا، اور مثلا مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا، اور مثلا مجھے تو پائلٹ بننا تھا، اور میرا تو یہ خواب تھا، اور بس ماں باپ نے پکڑ کے شادی کر دی اور بچے پیدا ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور میں تو وہ بن ہی نہیں سکی جو مجھے بننا تھا. تو وہ کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے آپ کو ہمیشہ یا تو احساس کمتری میں رہتا ہے، یا پھر وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ہر محبوب چیز جب انسان سے دور ہوتی ہے
تو اس کی دوری انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں ایک ڈپریشن اور ایک غم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے کہ انسان کی کمی کسی چیز سے پوری نہیں ہوتی، کچھ بھی کر لے وہ اندر سے جاتا ہی نہیں خلش، اور انسان ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کیوں ہو گیا ایسے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسی صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ یا رب اگر کسی میری محبوب چیز کو تو نے مجھ سے دور کیا ہے تو اس کو بھی اپنی کسی اور محبوب چیز سے بھر دے، تاکہ وہ خلا ختم ہو جائے، وہ گیپ ختم ہو جائے اور وہ بالکل برابر ہو جائے، اور میں ایک سٹیبل انسان، یعنی ایموشنلی ایک سٹیبل انسان کی طرح بہتر سے بہتر کاموں میں لگ جاؤں، اور اس خلا کو کسی اور چیز سے نہیں بھرنا، مجھے کس سے بھرنا ہے؟ اس سے بھرنا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ مثلا آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہو کہ آپ کو کسی خاص ڈگری کا شوق تھا، وہ نہیں ہوئی، آپ کو قرآن مل گیا، اور جس دن سے قرآن ملا ایسا لگا کہ جیسے وہ جو کلک اور خلش اور ایک خلا کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ایک چین پھر آ جاتا ہے کہ ہاں اب یہ کافی ہے، مجھے یہی کمی تھی۔ وہ احساس ہی نہیں رہتا کہ کچھ ہاتھ سے گیا، اس قدر فلفلمنٹ ہو جاتی۔ اسی فلفلمنٹ کی دعا مانگی جا رہی کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے کوئی چیز لے تو پھر مجھے اس کی جگہ کچھ اور دے، اور وہ دے کہ جو تیری محبت کے قریب لے جائے، فی ما تحب، اپنی محبوب چیز سے بھر دے اس کو۔ جو سائیکالوجی قرآن میں ہے، سارے غم چلے جاتے ہیں نا پھر، اور ویسے بھی ہوا خیر مما یجمعون، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں کچھ خلا ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ اسے کچھ کھا کے پورا کرتے ہیں۔ ڈپریشن میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بلا ضرورت کھانے لگ جاتے ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹ بھر کے تو وہ خلا بھی بھر جائے گا۔ بعض لوگ اسے کسی اور طرح کوئی میوزک سن کے، کوئی اور بیکار کے کام کر کے اپنے خلا بھرتے رہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو شدید محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، کیونکہ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ محبت کی جو انتہا ہے وہ عبودیت ہے، انتہائی درجہ ہے اس کا، اور یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے تھا۔ لہذا جب ہم وہ نہیں کرتے نا تو اس خلا کو پھر بھرتے رہتے ہیں اور چیزوں کی محبت سے، کبھی دنیا کے بندے بن جاتے، کبھی کسی اور چیز کے، تو وہ خلا کسی دوسری چیز سے پر ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بنایا تھا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مختلف طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بہلاتے رہتے ہیں، اور کسی کو منزل مل جاتی ہے اور کسی کو نہیں بھی ملتی۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن حقیقی معنوں میں اگر کسی کے دل میں اترا ہو تو پھر کوئی خلا رہ گیا ہو، خلا نہیں رہتا، پھر یہ کنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ باقی سب چیزوں پر بھی انسان قانع اور راضی ہو جاتا ہے، ریگریٹس نہیں رہتی، پھر سارے غم اسی کے ہی ہو جاتے ہیں کہ اور اس کا حق کیسے دیں۔ کل چونکہ ہم نے سنت کے بارے میں پڑھا تو اس میں غور کر رہی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے خود معیار دے دیا من احب سنتی فقد احبنی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ انسان غور کرے کہ عام طور پر وہ کون سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں، اور سراسر آپ کی تعلیم اور آپ کے طریقے اور آپ کی جو ایک پسند ہے اس کے خلاف ہیں، وہ کیا کیا چیزیں۔ تو میں سوچا اچھا چلے صبح سے شروع کرتے ہیں نا، سب سے پہلے کیا کرتے تھے آپ، اور پھر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم وہ کیا نہیں کرتے جو آپ کرتے تھے۔ ارلی مارننگ سے شروع کر لیں۔ ایک بڑی سنت جو آپ کے یہاں پائی جاتی تھی کہ ایک روایت نہیں ملتی کہ کہیں فجر کے بعد آپ سوئے ہوں، فجر کے بعد آپ نے سونے کو ناپسند کیا ہے۔ لیکن مجھے اس قدر افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی اکثریت پر کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ فجر کے بعد سو جاتا ہے۔ کہاں گئی محبت سنت کی؟ کہاں گئی سنت کی محبت؟ ہم دن کا آغاز سنت کی خلاف ورزی سے کر رہے ہیں۔ چلیے ایک تو مجبوری ہوتی ہے نا، جب راتیں بہت چھوٹی ہو گئی، اب ظاہر ہے آپ انسان ہیں، نیند پوری کرنی ہے، اور اگر عشاء 11 بجے ہو رہی ہے، فجر بھی آپ کو جلدی اٹھنا ہے، تو 6 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے، اور اس میں آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو پھر دن کے کسی حصے میں اپنی وہ نیند پوری کرنی ہے۔
اب آپ اگر صبح نہیں سوتے تو آپ دن کے کسی حصے میں سو نہیں پاتے تو پھر بیمار ہو سکتے ہیں. وہ ایک خاص ماحول کی خاص ضرورت ہو سکتی ہے خاص وقت کے لیے، اس کو بھی انسان چاہے تو آگے پیچھے بدل سکتا ہے ہیبٹ کو. لیکن سردیوں کی لمبی راتوں میں جب اتنا موقع ہوتا ہے رات کو سونے کا، پھر بھی معلوم نہیں لوگ کیوں دن کو سوتے ہیں اور کیوں صبح سوتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آغاز غلط ہوتا ہے نا، پورے دن میں ببرکتی ہو جاتی ہے. ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ غور کیا ہم نے؟ آغاز ہی درست نہیں، ابتدائی درست نہیں. اور کس طرح اس سے نجات ہو سکتی؟ تھوڑی سی کوشش سے تہیہ کر لیں کہ نہیں کرنا، ٹائم ٹیبل بدلیں، رات کو جلدی سوئیں. الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو، مثلا اگر کسی کا شوہر رات کو کام کرتے ہوئے دیر سے آتا ہے، اگر اس وجہ سے بیوی کو دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے یا انتظار کرنا پڑتا ہے یا کوئی اور وجہ، یا جو کام کرنے والا وہی پوری رات کام کر کے آ رہا ہے، تو اس کی تو ایک الگ مجبوری ہے. لیکن وہ لوگ جو ایک نارمل روٹین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں. لیکن ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہم یہ سنت کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ صبح 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 نکل کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو گھر میں جن کو اللہ نے فراغت دے دی ہے وہ فجعلہ فراغا فیما تحب کر رہے ہیں. نہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی آج، اگر اس کورس سے صرف ایک ہیبٹ بھی آپ کی بن گئی نا، صبح کے وقت قرآن پڑھنے کی فجر کے بعد، تو میں سمجھوں گی کہ کچھ اچیو کر لیا آپ نے. اور اگر آپ کی یہ عادت بھی نہیں بنی، کچھ نہیں پایا. یہ سب قرآن کی محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو جب تک ہمارا حال نہیں بدلے گا نا، تو صرف باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں، کہاں کہاں ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے طریقے کیا ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی. کیا یہ اتباع رسول ہے؟ یہ اتباع رسول نہیں ہے. چند ایک احادیث جو اس کتاب میں نہیں ہے لیکن اللہ کی خاطر محبت میں بہت اہم ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں آج کے یعنی اس موضوع کے اختتام کے طور پر. یہ حدیث ہے کہ جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کل بھی بات ہوئی، اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں. لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء قال ثم يودع القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه قال فيبغضونه ثم يودع له البغضاء في الارض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر. چنانچہ جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، سو تم اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ زمین پر عام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے. اور جب اللہ اپنے کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ فلاں شخص کو میں ناپسند کرتا ہوں، سو تو اسے ناپسند کر. چنانچہ جبریل اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں، اللہ فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہے، سو تم اسے ناپسند کرو. چنانچہ آسمان والے اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں. پھر وہ زمین والوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے. زمین والوں سے مراد یہاں یہ نہیں کہ پوری زمین پر کسی کا شہرہ ہو تو وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ، اور جس کو شہرت نہ ملی ہو اور بہت فیمس نہ ہوا تو وہ اللہ کا محبوب نہیں. سے مراد یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کے اندر رہتا ہے وہاں اس کا امپریشن کیا ہے.
لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ المؤمن مؤلف، مومن محبت کا پتلا ہوتا ہے، مومن قابل محبت ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہاں اپنا مقام تلاش کیجیے. آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے ساتھ پڑھنے والے، آپ کے ساتھ دن رات رہنے والے، ان کے دلوں میں آپ کا کیا مقام ہے. ایک اور حدیث ہے، ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر یا ابا ذر ای عرى الایمان اوثق قال اللہ ورسولہ اعلم قال الموالاة فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا، اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ ہی کی خاطر دوستی کرنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرنا. تو حدیث میں عرا کے لفظ ہے. عرا جو ہے یہ عروہ کی جمع ہے، اور عروۃ الوثقی آپ نے قرآن میں پڑھا. کڑی یا کنڈے کو کہتے ہیں جسے پکڑ کے انسان کسی چیز کو کھول لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، لٹک جاتا ہے. تو اسی طرح ایمان کی بہت سی کڑیاں اور کنڈے ہیں کہ اگر ان میں سے انسان کسی کو پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ ایمان کا دامن تھام لے گا، یعنی ایمان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا. اور اگر وہ کام چھٹ گیا تو گویا ایمان سے دور ہو گیا. بہت سی چیزیں ایمان کا حصہ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کی خاطر محبت جو ہے، اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرنا، یہ ایمان ہی کی ایک کڑی ہے. اگر آپ کو یہ نصیب ہوگی تو گویا آپ نے ایک مضبوط کنڈی پکڑ لی. تو آپ نے جب پوچھا کہ سب سے مضبوط کنڈا کون سا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی مدد، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض. کیونکہ جب محبت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا جو ڈٹرمینیشن ہے اور جو انسان کا ایمان ہے وہ بہت پختہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث بھی اس کو مزید واضح کرتی ہے کہ ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. پوچھا، کچھ جانتے ہو کہ اللہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد. آپ نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے، دشمنی ہو تو اسی کے لیے. اور اس کا اجر کیا ہے؟ حضرت عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کی. نہیں، آپس کی محبت کیوں تھی؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی مالی لین دین نہ تھا. اللہ کی قسم ان کے چہرے سراپا نور ہیں، وہ نور کے کنارے کھڑے ہیں. جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اور پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے سے دراصل بندہ اس بندے کی نہیں اللہ کی تعظیم کرتا ہے. دیکھیں نا، آپ اگر مال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو گویا آپ اس شخص سے نہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ مال کو آپ اہمیت دے رہے ہیں. حسن کی وجہ سے کرتے ہیں کسی سے محبت تو گویا آپ اس شخص کو نہیں، اس کے حسن کو پوج رہے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اور وجہ. تو جب کسی شخص سے انسان صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کی محبت میں اس سے محبت ہو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی عظمت کا اس میں عنصر پایا جائے گا اور اللہ کی عظمت بیچ میں ہوگی. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو محبوب رکھا اس نے اپنے رب کی تعظیم کی. یعنی اس نے دراصل رب کو اہمیت دی ہے، دین کو اہمیت دی ہے، لہذا دین کی خاطر وہ کسی کی عزت کر رہا ہے. تو محبت کا باب آج مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.